آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واما من اوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، اور رہا وہ جسے اس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ عن قریب موت مانگے گا اور وہ بھڑکتی آگ میں داخل ہوگا۔ اس سے پہلی آیات میں آپ نے سماعت کیا تھا کہ قیامت کے دن جس کے نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو عن قریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا، اور وہ حساب کے بعد اپنے جنتی گھر والوں کی طرف اپنی اس کامیابی پر خوشی خوشی پلٹے گا۔ اب اس بد نصیب کا ذکر ہو رہا ہے کہ فرمایا قیامت کے دن کافر کا دایاں ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ ملا کر توق سے باندھ دیا جائے گا، توق میں باندھ دیا جائے گا، اور بایاں ہاتھ پسے پشت کر دیا جائے گا، اور اس میں اس کا نامہ اعمال اس کو دیا جائے گا۔ اس حال کو دیکھ کر وہ جان لے گا کہ وہ جہنم والوں میں سے ہے، تو اس وقت وہ موت کی دعا مانگے گا، اور یا صبورا یا صبورا وہ یہ پکارے گا، ہائے موت ہائے موت، یعنی اس وقت وہ موت مانگے گا، لیکن کیونکہ اس وقت موت نہیں آئے گی تاکہ وہ موت کے ذریعے عذاب سے چھٹکارا پا سکے، کیونکہ وہاں اس وقت موت کو بھی موت آ جائے گی اور وہاں پھر اسے بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ یہاں اس کا ذکر کیا گیا۔ اس کو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر سورہ حاقہ میں اس انداز سے بیان کیا کہ جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو اس کو اللہ نے سورہ حاقہ میں اس انداز سے بیان کیا کہ فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور رہا کہ وہ جسے اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو اس وقت وہ یہ کہے گا فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، کہ اس وقت وہ یہ کہے گا اے کاش کہ مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اے کاش کہ میں نہ جانتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے، یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش کہ دنیا کی موت ہی میرا کام تمام کر دینے والی ہوتی، ما اغنا عنی مالیہ، کہ اس وقت وہ یہی کہے گا کہ میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، ہلک عنی سلطانیہ، میرا سب زور جاتا رہا۔ آج دیکھیے کہ زور ہے تو فلسطین میں انہوں نے اپنی طاقت کا زور دکھانے کے لیے ان نہتے مسلمانوں پر وہ اپنی طاقت کا وہ زور دکھا رہے ہیں اور خون کی ندیاں بہا رہے ہیں۔ وہ نہ دیکھ رہے ہیں کہ نہ بچے نہ بوڑھے کسی کو وہ نہیں دیکھ رہے، اور صرف ایک اقتدار کے نشے میں، اور وہ فلسطینیوں کو فلسطین کی سرزمین سے خالی کروانے کے لیے اور اپنا قبضہ جمانے کے لیے وہ وہاں ایک کھنڈر بنا دیا اس غزہ کی سرزمین کو، وہ آج وہاں اپنا زور دکھا رہے ہیں۔ لیکن ایسے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ایسے ہی ظالم اس وقت یہی کہیں گے کہ ہلک عنی سلطانیہ، کہ وہ کہیں گے کہ میرا سب زور جاتا رہا، خذوہ فغلوا، فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اسے پکڑو اور اس کے گلے میں توق ڈالو، ثم الجحیم صلوا، اور پھر اسے بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر اسے ایسی زنجیر میں جکڑ دو کہ جس کی لمبائی 70 ہاتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کفار جہنم میں بھی موت مانگیں گے، لیکن اس وقت انہیں موت نہیں ملے گی، بلکہ اللہ کی طرف سے انہیں کیا کہا جائے گا؟ اس کو ایک اور مقام پہ اللہ نے اس طرح کہا کہ فرمایا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا
واحدا وادعو ثبورا کثیرا، اور جب انہیں اس آگ کی کسی تنگ جگہ میں زنجیروں میں جکڑ کر ڈالا جائے گا تو وہاں موت مانگیں گے تو انہیں کہا جائے گا آج ایک موت نہ مانگو بلکہ بہت سی موتیں مانگو۔ اللہ ان ظالموں کو اس دنیا میں بھی ایسی عبرتناک انجام سے دوچار کرے کہ جیسا وہ فلسطینی بھائیوں کے ساتھ اور اس سرزمین پر وہ جو ظلم کر رہے ہیں، اور ان حکمرانوں کو بھی اللہ آج عبرت کی آنکھ عطا کر دے کہ جو عیاشیوں میں آج مگن ہیں 56 اسلامی ممالک کے حکمران، ان میں سے کسی ایک میں بھی غیرت نظر نہیں آتی کہ جو انہیں آج للکار کر کہہ سکے کہ کس طرح کا آج تک اتنا ظلم کسی پر نہیں ہوا تاریخ میں جتنا بدترین ظلم ان فلسطینیوں پر ہو رہا ہے۔ اللہ ہمارے فلسطینی مسلمانی بھائیوں کی تمام کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ایمان پر ہی ہمارا خاتمہ نصیب فرمائے، اور قیامت کی ہولناکیوں اور جہنم کے عذابات کی شدتوں سے اللہ ہمیں نجات عطا فرمائے، آمین۔ آگے ارشاد فرمایا انہو کان فی اہلہ مسرورا انہو ظن ان لن یحور بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، بے شک وہ اپنے گھر والوں میں خوش تھا، بے شک اس نے سمجھا کہ وہ ہرگز واپس نہیں لوٹے گا، ہاں کیوں نہیں، بے شک اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 3 آیات میں ارشاد فرمایا قیامت کے دن کافر کا یہ حال اس لیے ہوگا کہ وہ دنیا میں دنیا کا جو گھر تھا، دنیا کے اندر اپنے گھر میں اپنی خواہشوں، اپنی شہوتوں، اپنے تکبر اور غرور میں وہ خوش تھا، اور اس نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ وہ اپنے رب کی طرف نہیں لوٹے گا اور مرنے کے بعد نہیں اٹھایا جائے گا، جیسا اس نے گمان کیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے در حقیقت ویسا نہیں ہے، بلکہ وہ ضرور اپنے رب کی طرف لوٹے گا اور مرنے کے بعد اسے اٹھایا جائے گا اور اس کے اعمال کا حساب کیا جائے گا۔ بے شک اس کا رب اس کے کفر اور تمام گناہوں کو دیکھ رہا ہے، اس کا کوئی عمل اللہ رب العالمین سے پوشیدہ نہیں، لہٰذا وہ بہرحال اللہ کی طرف لوٹے گا اور اسے اپنے اعمال کی جزا وہ پائے گا۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ تو کافروں کے لیے ہے، لیکن اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص دنیا کی رنگینیوں میں مشغول ہو کر اپنی آخرت سے غافل اور بے فکر ہو جائے اور اس کی بہتری کے لیے کوشش نہ کرے، تو یاد رکھے کہ یہ آیت کریمہ اسے بھی پیغام دے رہی ہیں، اس مسلمان کو بھی پیغام دے رہی ہیں کہ وہ آخرت میں بہت نقصان اٹھانے والا ہے، اور ایسا شخص دنیا میں بھی نقصان اٹھاتا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ یہ ترمذی شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے آخرت کی فکر ہو اللہ اس کا دل غنی کر دیتا ہے اور اس کے بکھرے ہوئے کاموں کو جمع کر دیتا ہے، اور دنیا اس کے پاس ذلیل لوٹی بن کر آتی ہے، اور جسے دنیا کی فکر ہو اللہ محتاجی اس کی دونوں آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے اور اس کے لیے جمع شدہ کاموں کو منتشر کر دیتا ہے، اور دنیا کے مال سے بھی اسے اتنا ہی ملتا ہے کہ جتنا اس کے لیے مقدر ہے۔ اللہ ہمیں دنیا کے عیش و عشرت میں کھو کر اپنی آخرت سے غافل اور بے فکر ہونے سے اللہ ہمیں بچائے، اور اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے اللہ ہمیں خوب کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق، تو مجھے شام کے اجالے کی قسم ہے اور رات کی ان چیزوں کی جنہیں رات جمع کر دے، اور چاند کی کہ جب اس کا نور پورا ہو جائے۔ اس آیت کریمہ ان 3 آیات میں اللہ رب العالمین نے اپنی پیدا کی ہوئی چند چیزوں کی قسم ارشاد فرمائی ہے تاکہ لوگ ان میں غور و فکر کر کے عبرت حاصل کرنے کی طرف مائل ہوں۔ سب سے پہلے شفق کی قسم کھائی کہ مجھے شام کے اجالے کی قسم ہے۔ شفق کس سے کیا مراد ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک شفق سے مراد وہ اجالا ہے کہ جو مغرب کی جانب جب سورج غروب ہو جاتا ہے، اس کے بعد جو سرخی ہوتی ہے، اس سرخی کے ختم ہونے کے بعد شمال اور جنوب کی طرف ایک نمودار ہوتا ہے، اور اس اجالے کے غائب ہونے کے پر امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک مغرب کی نماز کا وقت ختم ہوتا ہے اور عشاء کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اور کثیر صحابہ کرام اور اکابر تابعین اور تبع تابعین کا قول یہی ہے کہ شفق سے مراد یہی ہے کہ جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام حضرات کا یہ قول نقل کرنے کے بعد آپ نے عشاء کی نماز کا جو وقت بتایا کہ شفق جب شروع ہوتا ہے تو یہ اس وقت عشاء کی نماز کا ٹائم شروع ہوتا ہے، یعنی شفق سے مراد وہ اجالا ہے کہ جو مغرب کی جانب سرخی ختم ہونے کے بعد شمال اور جنوب کی طرف یہ نمودار ہوتا ہے، اور اس اجالے کے غائب ہونے پر ہی وہ آپ کے نزدیک جیسے وہ اجالا غائب ہوتا ہے تو عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور یہی آپ نے یہ قول ارشاد فرمایا۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ شفق سے وہی سرخی مراد لیتے ہیں کہ جو سورج غروب ہونے کے بعد افق پر نمودار ہوتی ہے، بعض علماء اسے شفق کہتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ رات کی اور ان چیزوں کی جنہیں رات جمع کر دے۔ مفسرین فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں فرمایا رات کی قسم اور ان چیزوں کی قسم جنہیں رات جمع کر دیتی ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا ان چیزوں سے مراد یا تو جانور ہیں جو دن میں منتشر ہوتے ہیں اور رات میں اپنے آشیانوں میں اور ٹھکانوں کی طرف آ جاتے ہیں، یا پھر اس سے وہ اعمال مراد ہیں کہ جو رات میں کیے جاتے ہیں، جیسے تہجد کی نماز یہ رات میں ادا کی جاتی ہے، تو اللہ رب العالمین نے گویا کہ تہجد کی قسم کھائی۔ اور یا پھر علماء کہتے ہیں اس سے مراد تاریخی اور ستارے ہیں کہ یہ رات میں جمع ہوتے ہیں جس کی اللہ رب العالمین نے قسم کھائی۔ تیسری آیت کریمہ میں فرمایا چاند کی، اور جب وہ اس کا نور پورا ہو جائے، یعنی چاند کی قسم کہ جب وہ پورا ہو جائے اور اس کا نور کامل ہو جائے۔ چاند کا نور ایام بیض یعنی 13، 14، 15 تاریخ جو ہوتی ہے یہ چاند کی، یہ اس میں چاند جو ہوتا ہے یہ کامل ہو جاتا ہے اور اس کا نور کامل ہو جاتا ہے، پھر اس کا نور بتدریج کم ہونا شروع ہوتا ہے اور آخر کے دنوں میں بالکل غائب ہو جاتا ہے 1-2 دن، اور پھر نئے سرے سے ایک جو تاریخ کو وہ نئے سرے سے نظر آتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے کہ چاند کی اور جب اس کا نور پورا ہو جائے اس کی قسم کھانے کے بعد اگلی جو آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا تو وہ کل انشاءاللہ ہم سماعت کریں گے کہ اس کی جواب قسم کیا ارشاد فرمائی کہ پہلے قسم کھا کر پھر آگے کیا بات کہی گئی، اور پھر آگے اس سورت کا اختتام بھی ہو رہا ہے، اور پھر اس سے اگلی سورت جو ہے وہ سورہ بروج ہے، اس کا آغاز ہوگا، وہ ہم سماعت کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرمائے اور اللہ ہم سب کی آخرت کو اچھی فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، نماز عشاء ادا کرنا، درود و سلام پڑھنا، درس قرآن سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کی ساری امت مسلمہ کی بے حساب مغفرت فرما۔ یا رب العالمین عالم اسلام کی خیر فرما، کل جہاں کے مسلمانوں کی خیر فرما، بالخصوص فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غیبی مدد فرما، غزہ کے مسلمانوں کی غیبی مدد فرما، حماس کے مجاہدین کو فتح و نصرت عطا فرما۔ یا اللہ بدر میں مانگی جانے والی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام دعاؤں کا صدقہ اے اللہ جیسے تو نے بدر میں عظیم الشان فتح عطا فرمائی، اے اللہ آج مولا کریم فلسطین میں غزہ میں حماس کے مجاہدین کو بھی فتح و نصرت عطا فرما، اور اسرائیلی درندوں کے ٹکڑے ٹکڑے فرما، ان کو نیست و نابود فرما۔ اے اللہ اس اسرائیل کو مولا کریم پوری دنیا سے نیست و نابود فرما، اے اللہ ان یہودیوں کو مولا کریم پوری دنیا سے نیست و نابود فرما۔ مولا کریم ہمیں دینی حمیت اور دینی غیرت عطا فرما، اے اللہ ہمیں شوق شہادت اور شوق جہاد نصیب فرما، جذبہ شہادت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو مولا کریم دینی غیرت عطا فرما،
دینی حمیت عطا فرما۔ اے رب کریم یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، مولا کریم فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ جو شہید ہو گئے ان کے درجات کو بلندی عطا فرما، جو زخمی ہیں انہیں صحت یابی عطا فرما، یا اللہ ان کی غیبی مدد فرما۔ اے رب کریم ہم سب کی پر عالم اسلام پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ حضور کی امت پر رحم و کرم نازل فرما، حضور کی امت کی پریشانیاں دور کر دے، حضور کی امت پر کرم فضل نازل فرما۔ آج تک ہم نے جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے، اللہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔